عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت دہم میں سبق نمبر 1 یعنی سورہ انعام میں آخری رکوع پڑھیں گے، یعنی اس سے پہلے حصے کی تکمیل ہوگی، یعنی پہلا حصہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں؟ اندعو پکارنے کو، ودعو ندعو پکارنے کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی آپ ان کو فرما دیجئے کہ ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں۔ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، یعنی جن کو آپ پکارتے ہیں مشرکین، تو کیا وہ نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، ہم ان کو پکاریں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور سیدھی راہ پہ چل رہے تو ہم کیا اس سے الٹے پاؤں پھر جائیں۔ بعد اذ ہدانا اللہ کالذی استہوتہ الشیاطین، اس کے بعد اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ کالذی استہوتہ، اور اس کی طرح ہو جائے جسے شیطانوں نے جنگل میں بے راہ کر دیا ہو۔ استہوتہ الشیاطین، بے راہ کر دیا شیطان نے، فی الارض زمین میں، حیرانہ، اس حال میں کہ وہ حیران پھر رہا ہو۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی اسے بلا رہے ہوں سیدھے راستے کی طرف کہ ادھر آ جاؤ، یعنی جو صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں شیطان کی وجہ سے، شیطان کی وسوسوں کی وجہ سے، اس کو ہدایت یافتہ لوگ جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین، کہ ہم تمام جہانوں کے رب کے فرمانبردار بن جائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرتے رہو، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی ذات کی طرف ہمیں ایک دن جمع کیے جاؤ گے، یعنی ہم سارے اس کے سامنے جمع کیے جائیں گے ایک دن۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، بالحق برحق پیدا کیے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جائے گی، یعنی جس دن وہ اللہ تعالیٰ فرمائے قیامت کے لیے کہ قیامت قائم ہو جائے تو بس ہو جائے گا، صرف اس کے لیے کن فیکون کی دیر ہوگی۔ قولہ الحق، اور اسی کا فرمان حق ہے، یہ بات جو بتائی جا رہی ہے یہ ساری قول یہ حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس کی بادشاہی ہوگی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، کس دن؟ جس دن سور پھونکا جائے گا، سور میں عالم الغیب والشہادۃ، اللہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہ بڑی حکمت والا ہے، خبیر باخبر ہے، یعنی اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن قیامت کے دن سور میں پھونک ماری جائے گی، یعنی اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گا۔ عالم الغیب والشہادۃ، اللہ جانتا ہے پوشیدہ کو، جو چھپی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر ہے اسی کو بھی جانتا ہے، اس لیے وہ الحکیم، وہ بڑی حکمت والا ہے، خبیر اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ علم اور عمل کی باتیں اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اہم پوائنٹس جو اس حصے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلانے والے اس کی سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں، یہ سورہ انعام آیت نمبر 4 اور 5 میں ہے۔ اللہ کی آیت کو جھٹلانے والے، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تو اس کی سزا کا مستحق ہو گیا، بس اس کو سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پانے والی خوشحال قومیں جب جرائم کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 6 میں یہ بیان آیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ جس پہ اپنے رحم و کرم کرے، انہیں نعمتیں عطا کرے
اور پھر بھی وہ شکر ادا نہ کرے اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور قسم قسم کے جرائم میں وہ مصروف رہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو کیا کرتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ سورہ انعام آیت نمبر 14 یعنی 14۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ سحر اسی کی ذات کے ہم سب محتاج ہیں۔ وہ جتنی بھی مخلوق اس نے پیدا کی اس کا ذمہ اس رب کے ہاں ہے، صرف وہی نگہبان ہے سب کا، وہ سب کو کھلاتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں یا کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کھلائے، وہی صرف ایک ہی ذات ہے جو سب کو کھلاتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت اور بڑائی بیان کی گئی ہے آیت نمبر 14 میں۔ اللہ تعالیٰ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے، یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت شامل ہے، یعنی اگر کسی پہ تکلیف آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، تو ایسا کون ہوگا کہ اس تکلیف کو ہٹا سکے سوائے اسی کی ذات کے۔ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفیں آسان کرتے ہیں، صرف اسی کی ذات اس بات پر قادر ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 17 میں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ہمارے اقوال و اعمال کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اقوال جو ہم بولتے ہیں، اعمال وہ کام جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، ان سب کا گواہ کون ہے؟ رب ہے۔ 6 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو کتاب عطا فرمائی وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 20۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو دین کی دعوت دے رہے تھے تو کیا ان لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ ان کے علماء نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے؟ یہ تو ان کو پہچانتے تھے، پھر بھی وہ اس سے نبی ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 21، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ موڑتے، اعراض کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو وہ کیا ہو گئے؟ اللہ کے نزد سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس کی وہ سزا پائیں گے۔ نمبر 8، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی مانند ہے۔ آیت نمبر 32۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ یعنی آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے میں یعنی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی مانند ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہوگی، اور یہ تو محض ایک کھیل تماشا ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی آیت کو جھٹلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل غمگین ہوتا ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور اس سے انکار کرتے ہیں تو اس کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی وہ اس چیز سے خوش نہیں ہوتے اور ان کا دل غمگین ہوتا ہے، یعنی وہ پریشان ہوتے۔ نمبر 10، ہمارے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردہ ہیں، وہ جب چاہے انہیں واپس لے سکتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہماری جو سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کرتے ہیں، جب اس کا حکم نہ ہو، چاہے ہمارے پاس کان بھی ہو ہم نہیں سن سکتے، ہمارے پاس آنکھیں بھی ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ساری صلاحیتوں پہ کون قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور ہم میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ اس کی عطا کردہ ہے اور یہ اس کی امانت ہے، وہ جب چاہے انہیں واپس لے سکتے ہیں۔ نمبر 11، غریب اور فقراء مومنین کو نظر انداز کرنا اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو غریب، مسکین، فقراء مومنین کو نظر انداز کرنا اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ اس کو
उसका कोई ख्याल न रखे और उसको इग्नोर करे। नंबर 12, अच्छे दोस्त वो है जो भटके हुए साथी को सीधा रास्ते की तरफ बुलाते हैं। आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छा इंसान, अच्छा दोस्त, अच्छा मुसलमान वो है जो सीधे रास्ते से इंसान भटक जाए यानी हिदायत के रास्ते से और उसको दोबारा सीधे रास्ते तक बुलाए, तो सबसे बेहतर इंसान वो है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, हमने तो सवालात के जवाब हर रुकू से मुतल्लिक उसी रुकू में आप लोगों को समझाया था, मैंने उसके जवाब हमने आप लोगों से वो शेयर किया था। अब हम खाली जगह पुर कर की तरफ आते हैं। अच्छा, आयत नंबर 21 में सबसे बड़ा जालिम देश को करार दिया गया है। किसको करार दिया गया है? अल्लाह ताला पर झूठ बांधने वाले और अल्लाह की आयतों को जुटलाने वाले को करार दिया गया है। दूसरी में आयत नंबर 38 में इंसानों के ग्रोह की मिसाल दूसरी ग्रोह देश से दी गई है। किससे तशबीह दी गई है? जानवरों और परिंदों से दी गई है। नंबर 3 आयत नंबर 43 में इंसानों पर अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में गज़ाब नाजिल करने की वजह ये बयान की गई है कि देश आजिज़ी इख्तियार करे। कौन आजिज़ी इख्तियार करे? लोग अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करें। नंबर 4 आयत नंबर 52 की रोशनी में नेक लोगों की 2 सिफात देश है। क्या है? सुबह शाम, ये एक सिफ्त होगी, बे रब को पुकारना और उसकी रज़ा चाहना है। नंबर 5 आयत नंबर 68 की रोशनी में जवाब दीजिए कि जिस महफिल में अल्लाह ताला की आयत के हवाले से फजूल बातें की जा रही हो तो हमें उस देश से क्या चाहिए? हमें उस महफिल से उठ जाना चाहिए, यानी बुरों की सोबत में नहीं बैठना चाहिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह आप लोगों के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इंशाअल्लाह सूरह इनाम का दूसरा हिस्सा हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।